بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا عهد له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وعلى لذا وجوب إلى وجوب يعني كلمة على علماء شافعي حديث مولانا إذا ممكن كايا ولا جاهل سالك نقول من حتى مثلا أشياء يذكرنا قانون من بركة وحمة سلامة دجاية ماسي وشان جواز موجود كباره لذا ترى سالك قانون كميا وجوب إلى مرتب سياسة كميا بنگلادیش نگاهان نیبیگا دلیلیا یاشی لاگه باره سیاهیا کنارون لیه یاماکی ماشین سالی کیه توقعه حلالی دیمتاؤں جارے گا نیبیگا سیاهیا میاو یاو لاگه باره سیاهی مالوه حالا آپریشن لو کاره بیتا حالا جامعه دوروه حالا آنه جشی سیاهی جو ہے تو دوالو کی جا حالا بی یو انجام یہ مقامنے جارے گا نہیں کیو کنارو ری لکشمریہ مجددیہ ابھی عزیز دی رحمتیہ طریقہ ہو خیمہ سے ہو حالا چیمین سے ہو توڑے سے ہو حالا بی توڑانے یوشی لارا سے بات بی دو جاؤ سالی کی بیکا لے بے سیاہی شینی رے کھائیتا ماں سیاہی صحبت کو اپیوا یا یو جاوا سیاست کنجی ماجارے ala zagari bole lekwe chin dongya ba siyayi ya dine taye shi me manabiya taye shi me tabak ka mane jaye chano taung ji ko twa ma phit ala bongdong ne mane taung ji ko twa ma phit ba bongdong ne tane ya ro lan ni chhe ko twa aro ko ma taung ji ma cha lwe taw ja ngaye ne bi ro Sunday ne jam bi ro di ko thwat la ma phit ba le ai Sunday ne ya le lan ni tayet kong twa ma Talinga nui talila inga toya di ma thap yo shi ba le me bodo hune ya 6 la bai tiyan ni ja ba le ai 6 la bai tiyan ni inshallah taala siyayi ya Bangladesh nangan ko jam ma phit ba ai ro manapya ma le be achain ni siyayi ya sobat ma la yu ba ala siyayi ho taung ji ti nga pyan la yin le achain ni salik ki la ya bi ko siyayi ye ala wasiyat ti ko da kan ja ala ai ro چلو آراد واضح باتیں بھی رو اللہ انشاءاللہ ناو سیدی نگاہ میں جناب اللہ تینتا ماں بھی بارے اگر جس کا ساتھ رو سالکینی کو ملم تعالیٰ ہو اللہ تیاتا نگاہ یاشی ہو لسیہ قیمہ سے بارے اگر جس کا یہ واضح ہونا جدا شیشے میں ڈولاؤں میں لگے ابو بکر والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب صل وسلم وبارك عليه. قادریہ نقشبندیہ مددیہ یہ نئی ادارہ اس نئی ادارہ میں بہت دور سے بنگلہ دیش سے ملک بنگلہ سے اس طریقت کا پرانے ٹھکانہ جو ہے بنگلہ دیش وہاں سے اپلائی مرشد تشریف آیا. آپ حضرات کی تشریف آوری کی مقصد سے ان کا تشریف فرمانے کی اس دیر نظر سے آپ آج دن کا اس مجلس ہو رہے ہیں. اس مجلس کی صدر جلسہ حضور قبلہ عالم قبلہ مرشید داماد برکات محمد علیہ دامت فیضہ علیہ وعلی سائر المسلمین. اس مجلس میں کتب الارشاد حافظ عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی باغان کا حافظ عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی بات جنت کا بات حافظ عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت کا بات بستان باغ سمجھتے ہیں باغ بستان اس باغ کا پھول اس طریقے کا خلیفہ جناب طاہر صاحب قبلہ مدت العلی اور اس مجلس میں اس خانقاہ قائم ہوئی جن کی زیر عقیدت اور نظر سے جناب قاسم صاحب اور دوسرے سالکین مشاہیر سالکین بہت دور سے آنے والے سالکین ملک برما کی مختلف مقام سے آنے والے سالکین رحمانی و رحمت اللہ اللہ پاک رب العزت کی مقدس عالی شان دربار میں بہت بے مثال شکر ہے. اللہ کے دربار میں بے مثال شکر ہے. تو خدا نے ہمیں بہت رحم کیا احسان کیا. ملک بنگلہ سے قبلہ مرشد کو یہاں آنے کا موقع بنا دیا توفیق دیا اور قبلہ مرشد کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان کی حمایت اختیار کر کے ان کی مصاحبت اختیار کر کے آنے کی توفیق نصیب ہوئی. آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہونے کا یہ اللہ کی جانب سے ہمیں نصیب ہوئی. ہمارے ساتھ ماسٹر امان اللہ صاحب بھی آیا. ہم خوش نصیب ہوئے کیونکہ آپ جیسے حافظ عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ان سلسلہ کا اس مشہور سلسلہ کا آپ جو سالکین ہیں آپ کے ساتھ تعلق کرنے کا نوبت اور
تعلق ہمارے بات تو سب صالح بھائی سمجھتے نہیں، یہ ہمارا بدنصیب ہے۔ آپ لوگوں کا پہلی مرتبہ جب 2006 سال میں ہم آئے تھے تب آپ کو کہے اردو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ حضرات اگر اردو سیکھیے تو آپ بنگلہ دیش میں بھی چلے گا، پاکستان میں بھی چلے گا، بھارت میں بھی چلے گا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ ہم اگر بارہواں سیکھے تو ہمارا یہاں آنے سے اور دوسرا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اردو سیکھے تو آپ لوگوں کے لیے بہت سا فائدہ ہے۔ ہم برمیز سیکھے تو یہ ہمارا آپ کی سوا دوسرے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اردو سیکھنا بہت آسان ہے، برمیز سیکھنا بہت مشکل ہے۔ برمیز سیکھنا یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے اردو سیکھنا مشکل ہے۔ آپ کے ملک میں اردو کہنے والا بہت ہے، ہمارے ملک میں برما کہنے والا بہت کم ہے، بھی نہیں ہے، دو ایک سارے ملک میں 2-1 آدمی ملے گا برما کہنے والا، لیکن آپ کے ملک میں اردو کہنے والا بہت ملے گا۔ اردو سیکھنا بہت آسان ہے، ہمارے لیے برمیز سیکھنا یہ آسان ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حضرات سمجھنا یہ مشکل ہے۔ تب بھی یہ امید ہے کہ آپ صالحوں کی جانب سے کسی نے ترجمہ کر دے اپنے برمیز زبان میں، تو انشاءاللہ سبوں کا فائدہ پہنچے گا۔ قبلہ مرشید بہت تکلیف سے آیا، اس کی پہلی 3 مرتبہ آیا، لیکن آپ آنے کا جو مشکل ہے، جو تکلیف ہوا، اور 3 مرتبہ ایسا تکلیف نہیں ہوا۔ قبلہ مرشید کا جسمانی طاقت اچھا نہیں، صحت اچھا نہیں، ابھی آیا اتنا دعویٰ کا بنڈل لے کر آیا، دعویٰ کا بنڈل لے کر آیا۔ آنے کی پہلی میڈیکل میں کیا، چیک اپ کیا، اور دعویٰ کا بنڈل لے کر یہاں آیا۔ اپنے تکلیف کو اختیار کر کے کوئی عالم، کوئی اللہ کا ولی کہیں نہیں جائے، لیکن یہاں ملک بنگلہ سے بغیر حساب بے مثال تکلیف کو قبول کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ حضرات کے لیے نہیں، حافظ عظیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طریقت کو زندہ کرنے کے لیے، اور کی مقصد برا قبلہ مرشد کو معلوم ہو چکا کہ آپ حضرات کی یہاں طریقت میں مصیبت پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، تو ملک بنگلہ میں اور یہاں تمام طریقت کا، ہمارے سلسلے کا طریقت کا مرشد آپ کی سوا اور کوئی نہیں۔ تو جب کہ اس طریقت میں فتنہ پیدا ہوا، آپ کا پاس یہ معلوم ہوئی، تو آپ بڑھ جہنا یہ مناسبت نہیں سمجھا کہ اس فتنہ کو دفع کرنا چاہیے، اس کو دفع کر کے برما کی طریقت اور صالحوں میں اکٹھا پیدا کرنا چاہیے، ورنہ خدا نے سوال کرے گی قیامت کے دن، تو اسی سوال کا جواب کیا دے گا؟ اس کے لیے قبلہ مرشد نے ہاں سوال کا جواب تیاری کرنے کے لیے، ریڈی کرنے کے لیے، پریپریشن دینے کے لیے آپ کے یہاں ہے۔ ہم پہلے قبلہ مرشد کی صحت تامہ اللہ نے عطا فرمائے، آپ کو صحت کو تندرست رکھے، اس کے لیے خدا کے دربار میں دعا کرو۔ سبوں نے کہے آمین، اور بھی کہے آمین۔ قبلہ مرشد کے حیات میں اللہ بغیر حساب برکتی نصیب فرمائے، آپ کہے آمین۔ تو ہم نے گزشتہ کال جب آیا تو اتنا وقت تھا، جو کچھ آپ سے سنی، ہم تو خیال تو قبلہ مرشد بھی خیال کیا تھا کہ آپ صالحوں کا کیا حال ہے، آپ کیسا کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ آیا یہاں، آپ لوگوں کو توجہ بھی لیا، طریقت کے بہت سا زندہ کیا، جو طریقت بالکل معدوم ہونے کا قریب ہو گیا، اس طریقت کا حافظ عظیم الدین رحمۃ اللہ کی اس طریقت کو دوبارہ قبلہ مرشد نے زندہ کر کے آپ لوگوں کو دے دیا۔ ابھی 3 مرتبہ آیا، آپ لوگوں کے ساتھ اتنا قریب تعلق ہوگی، ابھی کیا حال ہوا، کیا آپ سے سنتے ہیں، آپ لوگوں سے سنتے ہیں
اس کا بڑا غربگی تھا اور پریشانی تھا. لیکن قبلہ مرشد جب کعبہ آیا آپ حضرات کو دیکھا. ابھی آپ حضرات صالحون ایک جگہ جمع ہونے والے ہیں, ایک جگہ آتے ہیں اور ایک جگہ طریقت کا ذمہ داری ادا کرتے ہیں. یہ دیکھ کر قبلہ مرشد بہت خوش ہوا اور جو اندر میں کچھ ذرا تفرقہ آئی, قبلہ مرشد نے کہہ دیا اللہ کی رحمت سے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے, حافظ عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ کی برایت کی نظر سے یہ بننا انشاءاللہ چل جائے گا, سب اکٹھا ہو جائے گا. ہم بھی اللہ کے دربار میں فریاد کروں کہ اللہ ملک برما کی اس خانے کا اور اس خانے کا کی تعمیر جو خانے کا ہے سب صالحوں کو ایک کر دینا, اور ہمارے صالح بھائیوں کو بھی اپنے اندر جو پریشانی ہے. قبلہ مرشد جب ملک بنگلہ سے آ گیا, آپ حضرات تمام حضرات صالحون ہیں اپنے قلب سے تمام پریشانیوں کو ہٹا دینا اور محبت کو جگا دینا. سب صالح کو ہم بھائی بھائی ہیں اور جب ایک دوسرے کے محبت کرو تو ہمیں اللہ نے قبول فرمائے. اگر ہم اپنے قلب میں کسی کے ساتھ پریشانی رکھوں اور تفرقہ رکھوں, بہت دوری رکھوں, طریقت کا جو انتظام ہے, طریقت کا جو تعلیم ہے, اس کو بھول کر جب کہ کسی صالح کے ساتھ ہم اپنے اندر اور قلب میں عداوت رکھوں اور دشمنی رکھوں, پریشانی رکھوں, تو ہمارے طریقت اللہ کے دربار میں قبول نہیں. طریقت کا معنی ہے کہ دوسرے کو اپنا سامنا کر کے قریب کر لینا. طریقت کا تعلیم ہے ایک دوسرے کو قریب کر لینا. جو طریقت میں آ گیا وہ دنیا کا بھائی نہیں, وہ آخرت کا بھائی بن گیا. جو طریقت میں آیا وہ دنیا کا بھائی نہیں, وہ آخرت کا بھائی. ایک ہو جانا یہ اللہ کا رحمت. خدا نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تم اللہ کی راہ کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے پکڑو. ولا تفرقوا, تم ایک دوسرے سے دور میں مت جاؤ. تم تفرقہ مت ہو, تم متفرق مت ہو, تم جدا جدا مت ہو, ایک ہو جاؤ. ایک ہونے پر اللہ کا رحمت نازل ہوگی. جو کرو ایک ہو کر کرو. کھانا کھاؤ تو ایک ساتھ کھاؤ, کھانا کھاؤ تو ایک ساتھ, نماز پڑھو تو ایک ساتھ نماز پڑھو, جماعت کے ساتھ نماز. اکیلا نماز پڑھنے سے اور ایک ساتھ نماز پڑھنا یہ بغیر حساب ثواب. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بے مثال ثواب ہے. جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے تو یہ نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے یہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا نہ کرنے سے فاسق بن جاتا ہے, اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے صالح بن جاتا ہے, نیککار بن جاتا ہے. جو جماعت ترک کرے وہ فاسق ہے, جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے وہ صالح ہے. لیکن اکیلا نماز ادا کرنا, اس میں سورہ فاتحہ بھی ملتا ہے, سورہ بھی پڑھ تلاوت ہوتی ہے. جب ہم یہاں 50 آدمی 100 آدمی جو ہے, ہم اگر اکیلا نماز ادا کریں, ہمارے نماز میں سورہ فاتحہ بھی ہوگا, ہمارے نماز میں دوسرے سورہ بھی ملے گا. یعنی سورہ فاتحہ بھی ملے گا, دوسرے سورہ ہمارے نماز میں ملے گا. ہم اگر اکیلا نماز ادا کروں, ہر ایک نے سورہ فاتحہ بھی تلاوت کروں, ہر ایک نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ بھی ملا دو. ٹھیک نہیں؟ سب تو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں آپ؟ آپ لکھتے ہیں اور آستہ کرنا چاہیے. میں تقریر ختم کرنے کے بعد آپ ترجمہ کر سکے گا؟ لکھتے ہیں ٹھیک ہے. بعد میں جو تقریر کرتا ہوں کچھ ہمارے صالح پہلے کہتے ہیں, انشاءاللہ بعد میں وہ ترجمہ کر دے. تو کہتا ہوں اکیلا نماز ادا کرنے میں سورہ فاتحہ بھی ہر ایک نے پڑھتے ہیں اور ایک سورہ بھی ملاتے ہیں. لیکن جب جماعت کے ساتھ 100 آدمی نماز پڑھتے ہیں, 500 آدمی نماز پڑھتے ہیں, 1000 آدمی نماز پڑھتے ہیں, 2000 آدمی نماز پڑھتے ہیں, صرف ایک امام نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ایک امام نے سورہ ملاتے ہیں.
جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتے ہیں 2000 آدمی کا اگر جماعت ہو تو ایک امام نے سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، مقتدیوں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی، ایک امام نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ ملاتے ہیں، مقتدیوں نے سورہ نہیں ملاتے ہیں، تو مقتدی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور مقتدیوں سورہ بھی نہیں ملاتے ہیں، چپ رہتے ہیں۔ حالانکہ سورہ فاتحہ یہ تلاوت کرنا ثواب ہے اور سورہ ملانا یہ بھی ثواب ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا تعریف ہے، سورہ ملانا یہ ثواب ہے، لیکن 2000 آدمی اگر نماز ادا کرے، سورہ 2000 آدمی کا سورہ فاتحہ بھی بند ہے، سورہ بھی بند ہے، ایک آدمی نے سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، ایک آدمی نے امام نے سورہ ملاتے ہیں اور باقی 2000 آدمی سورہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی تلاوت نہیں کرتے ہیں، نماز میں ایسا کاٹے ہوا، چپ کر کے کاٹے ہوا، خدا کی نماز دھو رہے ہیں۔ خدا کا سورہ فاتحہ تلاوت کرنا عبادت ہے، سورہ ملانا عبادت ہے، اور ایسا عبادت 2000 آدمی کا عبادت اللہ نے بند کر دیا۔ کسی کا سورہ فاتحہ کا ضرورت نہیں، کسی کا سورہ ملانا ضرورت نہیں، اس کی بات بھی اکٹھا ہو کر نماز پڑھنا ضرورت ہے۔ خدا نے کہتے ہیں ایسا 2000 سورہ فاتحہ کا ضرورت نہیں، ایسا 2000 سورہ کا ضرورت نہیں، ہمارے بندہ میں محبت کا ضرورت ہے۔ جب ایک سال نماز پڑھے تو محبت پیدا ہوگا، اکیلا اکیلا نماز پڑھے، 2000 آدمی نے اکیلا نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ بھی 2000 بار ہوگا، سورہ بھی 2000 بار ہوگا، لیکن جماعت نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگا۔ جبکہ 2000 آدمی سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، سورہ ملانا چھوڑ دیا، ایک سال نماز ادا کر لیا، محبت پیدا ہو گیا، سورہ فاتحہ نہیں، سورہ بھی نہیں، خدا نے کہتے ہیں نماز میرے دربار میں قبول ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں تعلیم دیا کہ اللہ مرشد نے کہا ورکعوا مع الراکعین، سورہ صفات کی سورہ میں کہا تم نماز پڑھو، اکیلا نہیں پڑھو، جماعت سے پڑھو، جماعت نہ پڑھنے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے اللہ نے قبول فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ بھی نہیں، سورہ بھی نہیں، اس کے بعد خدا نے قبول فرماتے ہیں۔ ایک آدمی کی سورہ سبوں کے لیے کافی ہے، خدا ایک آدمی سے سورہ فاتحہ سنتے ہیں، اگر اکیلے پڑھے 2000 سے سنتے ہیں، 3000 سے سنتے ہیں۔ خدا نے کہا 3000 کا سورہ فاتحہ ضرورت نہیں، میرے بندہ کا محبت ضرورت ہے، میرے بندہ اکٹھا ہو جانا ضرورت ہے، میرے بندہ ایک ہو جانا ضرورت ہے۔ تو حدیث میں رسول نے کہا شریعت کا دلیل 4 ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ مفتی صاحب نے شریعت کا دلیل 4 ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اجماع کا معنی سب لوگوں اکٹھا ہو جانا، سب لوگ ایک ہو جانا، یہی ہے شریعت کا دلیل اجماع۔ تو رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع۔ خدا کا جو رحمت نازل ہوتی ہے اکٹھا ہونے میں نازل ہوتے ہیں، تفرقہ ہونے میں نہیں، جدا ہونے میں خدا کا رحمت اٹھ جاتے ہیں، اگر مل جائے خدا کا رحمت آ جاتے ہیں۔ ہم صالح کو خدا کا رحمت چاہنے والے ہیں، ہم صالح کو خدا کا رحمت چاہنے والے ہیں۔ خدا کا رحمت کی سوا ہمارا خوش نصیب نہیں ہوگا، خدا کا رحمت کی سوا نجات نہیں ملے گا، خدا کا رحمت کی سوا ہمارا ترقی نہیں ہوگا۔ تو ہم جو صالحین اللہ کے دربار میں ہمارا ترقی چاہتے ہیں، تو یہ معلوم کر رکھنا، یہ علم رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ ملنے کی سوا خدا کا رحمت نازل نہیں ہوگا، ملنے کی سوا، اکٹھا ہونے کی سوا، ایک دوسرے کو محبت کرنے کی سوا کبھی خدا کا رحمت نازل نہیں ہوگا۔ خدا کا رحمت چاہنا ہے تو مل جانا ہے، خدا کا رحمت چاہنا ہے تو محبت کرنا ہے، خدا کا رحمت چاہنا ہے تو دعا کرنا ہے، خدا کا رحمت چاہنا ہے تو دوسرے بھائی کو قبول کر لینا ہے۔ تو ہاں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا، محبت کرنے کا تعلیم دیا، ملانے کے لیے تعلیم دیا، دعا کرنے کے لیے تعلیم دیا، تعلق کرنے کے لیے تعلیم دیا، سلام کا تعلیم دیا۔ سلام کا معنی تعلق کرنا، ایک دوسرے سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو، کوئی آدمی دوسرے آدمی کو 3 دن کی زیادہ چھوڑ دے، ہجرت کرے اور تعلق نہ رکھے، اس کی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ 3 دن کوئی آدمی دوسرے بھائی کو 3 دن تعلق قطع کر دیا، 3 دن سے زیادہ تعلق اگر قطع کر دے، تعلق نہ رکھے، کوئی بات چیت نہ کرے، خدا نے اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، اس کی عبادت اللہ نے قبول نہیں کی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو رسول نے جو ہمیں تعلیم دیا، سل من قطع کا
رسول نے فرمایا کہ خصال حمیدہ صالح طریقت میں آنا یہ خصال حمیدہ قبول کرنا. خصال حمیدہ کا تعریف کیا ہے؟ سلمن کا کہا تھا جس نے تمہارے ساتھ تعلق قطع کرے تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو. وعفو عمن ظلمک جس نے تمہیں ظلم کرے جس میں تمہیں نقصانی کرے اس کو تم معاف کر دو. جس نے تمہیں نقصانی کرے جس نے تمہیں ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. وحسین من اساء الیک جو تیرے ساتھ بد اخلاقی کرے جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کرتے رہو. جو تیرے ساتھ برائی کرے آپ اس سے احسان کرو. جو تجھ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف فرما دیں. جو تیرے ساتھ تعلق قطع کر دے اور دور میں چل جائے آپ اس کو اپنے ہاتھ قریب میں لے آئے. یہی ہے ہمارے نبی کا تعلیم, یہی ہے اولیاء کرام کا تعلیم, یہی ہے حافظ عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم. تو ہم یہاں جو سالکین ہیں ہم اگر نبی کے تعلیم پر ہو, ہم اگر حافظ عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم پر ہو, ہم سلیمان داؤد صدر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر ہیں, ہم اگر شاہ قبلہ میر احمد منیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر ہو تو ہمیں چاہیے جو ہمارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کر دینا, جو ہمارے ساتھ برائی کرے اس کو احسان کرنا, جو ہمارے ساتھ قطع تعلق کرے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا. یہی ہے اولیاء کرام کا خصلت اور یہی ہے اولیاء کرام کا اخلاق. تو ہم اگر اولیاء کرام کا صحبت اختیار کروں تو اسے خصلت بھی اختیار کرنا چاہیے کہ کسی کی پاس کسی کے لیے ہمارے طلب میں ہم پریشانی نہ رکھنا, جبکہ ہم پر ظلم کیا تو ہم نے اس کو معاف کر دو. اور یہ بھی خیال رکھنا دنیا میں جتنا مصیبت ہے دنیا میں جتنا مصیبت ہے آخرت میں اتنا نعمت ہے. دنیا میں جتنا مصیبت ہے آخرت میں اتنا نعمت ہے. خدا نے کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ میں خدا نے ہمارے بندوں کو امتحان کرتا ہوں, امتحان کر رہا ہوں. جب میں نے میرے بندہ کا امتحان کرو جو دے کر بھوک دے کر من الخوف خوف دے کر اور بھوک دے کر من الخوف والجوع ونقص من الاموال اور مال کی نقصانی دے کر والانفس کسی آدمی کو خدا نے موت دے کر اگر کسی کو یہ ابتلا کرے امتحان کرے, کسی آدمی کو اپنے لڑکا لے گیا, کسی آدمی کو اسی آدمی کا بندہ کا لڑکا لے گیا, بچہ لے گیا, لڑکی لے گیا, باپ کو لے گیا, ماں کو لے گیا. اگر ایسا خدا نے کسی کو لے جانے کے ساتھ کسی کو کسی سے لے جانے کے ساتھ موت دے کر اگر امتحان کرے ابتلا کرے امتحان کرے ایگزامینیشن کرے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کسی باغان کسی باغ کا اپنا نقصانی کرے. اگر کسی نے کرے کسی کو اللہ نے ایسا کرے رسول آپ کہہ دیجئے ایسا مصیبت میں جو صبر اختیار کرے ان کے لیے جنت ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ رسول ایسا مصیبت میں صبر کرنے والا, ایسا مصیبت میں صبر اختیار کرنے والا, ایسا مصیبت میں ظلم میں ایسا حالت میں صبر اختیار کرنے والوں کو آپ جنت کا خوشخبری عطا فرمائیں. تو صابرین کس کو کہتے ہیں؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جب کہ کسی کے پاس مصیبت آئے, 20 سال کے پاس بھی مصیبت آئے, دنیا کی جس قسم کی مصیبت بھی آئے, جب ان مصیبت والے سالکوں یہ تلاوت کرے إنا لله وإنا إليه راجعون. جو بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے, جو مصیبت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے, جو پریشانی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. اور دانے کہتے ہیں اسی پریشانی میں جو صبر اختیار کرے وہ صابرین ہے, اور دنیا میں ایسے صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت ہے. دنیا میں ایسے صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت ہے. تو خدا نے ہمیں جو ابھی پریشانی دی ہے, خدا نے ہمیں جو مصیبت دیا, یہ مصیبت جو جیسا مصیبت بھی ہونا کیوں اسی مصیبت دنیا میں ہے اور آخرت میں نعمت ہے. تو ہم سالکوں آپ پریشان نہ ہونا, ہمارے سالک بھائی پریشان نہ ہونا, آپ لوگوں کو ہمت نہ ہارنا, ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے اللہ ہے, ہمارے لیے رسول ہے, ہمارے لیے اولیاء کرام ہے, ہمارے لیے حافظ عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے,
ہمارے لیے قبلہ مرشد ہے تو ہماری کوئی پریشانی نہیں. جو پریشانی آیا اس کی بہت سا زیادہ ہو جائے گا رحمت اور نعمت آخر. اس لیے غمگین ہونے کا ضرورت نہیں. آپ جو دیکھتے ہیں بہت سارے کو بھائی میں پریشانی اٹھاتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گیا, ہم اختلاف ہو گیا, ہمارے اتنا فساد جاری ہو گیا. نہیں, جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, اور اللہ جو کرتے ہیں وہ اچھا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک نہیں, جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, اور اللہ جو کرتا ہے بندہ کی بھلائی کے لیے کرتا ہے. جو ہوا بھلائی ہوا, اور یہ فتنہ نہیں بلکہ یہ رحمت ہو گیا. ایسا رحمت کہ یہ یہاں سے قیامت تک ملک برما میں اس طریقہ کا احساس ایسا ہوگا انشاءاللہ کوئی رک نہیں سکے گا. یہاں سے ابھی ایسا قبلہ مرشد کی نظر سے حافظ علی الدین رحمۃ اللہ کی طریقت کا ایسا احساس شروع ہو گیا. قیامت تو اس ملک برما میں اس طریقت کو بادھا دینے والا, منع کرنے والا, روکنے والا خدا کی زمین میں کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. مظہر کرم قبلہ مرشد کا ابھی اس طرح دیا جائے. قبلہ مرشد کی قدم پاک کی صدقہ سے یہ طریقت قیامت کے دن تک ملک برما میں جاری ہوگا. آپ لوگ یہ ہمت رکھنا کہ جو اس طریقت کے ساتھ تعلق رکھے وہ خوش قسمت والے ہوگا. انشاءاللہ ان کے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. ذرا سا جو آپ لوگوں کا اندر میں پریشانی ہے یہ پریشانی دور کر دینا, اور ہمت رکھنا کہ آپ لوگوں کا خوش نصیب ہے کہ جو فتنہ ہوا, اس فتنہ سے جو تنزلی ہوا, اس سے بغیر حساب اور بھی ترقی ہو جائے گا انشاءاللہ. نئی سالک آ جائے گا. نئی سالک آ کر آپ کی طریقت میں سبق لے گا اور توجہ لے گا. آپ لوگوں کا خوش نصیب ہے. اور یہ بھی خیال کرنا یہاں جن حضرات کو حافظ علی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دے دیا, جن حضرات کو حافظ علی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دیا, وہ تو برحق خلیفہ ہے. یہ خلافت کا ذمہ داری چلائے گا جو خلافت دیا حافظ علی الدین رحمۃ اللہ علیہ, اور جو خلیفہ حافظ علی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نقش و قدم چلے, حافظ علی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو احساس کرے, حافظ علی الدین رحمۃ اللہ کی تعلیم کو قبول کرے, حافظ علی الدین رحمۃ اللہ کی سلسلہ کو جاری رکھے, وہ برحق خلیفہ ہے. وہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں, وہاں کوئی شبہ نہیں. اور حافظ علی الدین رحمۃ اللہ کی طریقت کو اور بھی احساس کرنے کے لیے نئی طرح جن کو دیا گیا قبلہ مرشد کی طرف سے, اور یہ بھی اس طریقت کا حق اور حق خلیفہ ہے. قبلہ مرشد کی جانب سے یہ اجازت دے دیا یہ طریقت کو بولوالا کرنے کے لیے. اور یہ بھی اعلان ہے کہ جن کو ذمہ داری دیا گیا صرف وہ ذمہ داری ادا کرے گی, صرف وہ حقدار ہے یہ نہیں, اور دوسرے کوئی بھی اسی طریقت میں عمل کر کے, اسی طریقت میں خدمت کر کے, دوسری کوئی بھی اسی طریقت کی خدمت کرنا چاہے تو اللہ نے قبول کرے, دوسرے کو بھی ذمہ داری مل جائے. قبلہ مرشد کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری قاسم صاحب کی نہیں, یہ ذمہ داری طاہر صاحب کی نہیں, یہ ذمہ داری فیصل کا نہیں, یہ ذمہ داری سبوں ہے. سبوں نے ذمہ داری ادا کرنا چاہے, اور جس کا ذمہ داری ادا کرنا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بھی ذمہ داری اس کی بازی مل جائے گا. وہ قاسم صاحب کے لیے خاص نہیں, طاہر صاحب کے لیے خاص نہیں, دوسرے کو بھی ملنے کا موقع ہے. یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے, یہ کسی کے لیے خاص نہیں, یہ سبوں کے لیے ہے. اور یہ رحمت خداوندی جس کا نصیب ہوگا اس کو بھی مل جائے گا. تو جو بھی طاہر کو مل گیا تو ہم یہاں حسد کرنے کا ضرورت نہیں, قاسم صاحب کو مل گیا حسد کرنے کا ضرورت نہیں, فیصل کو مل گیا حسد کرنے کا ضرورت نہیں, سیاہ بھائی کو مل گیا حسد کرنے کا ضرورت نہیں. آپ بھی کوشش کریں, آپ بھی سامنے چلے, انشاءاللہ خدا کے اگر حکم ہو آپ کو بھی نصیب ہوگا. حافظ علی الدین رحمۃ اللہ نے یہ خدمت کر لیا, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی سلسلہ میں ایسا اللہ کا ولی بن جاتا ہے جو حافظ علی الدین رحمۃ اللہ کے بھی اور بڑھ کر مرتبہ والا ہو سکتا ہے. ٹھیک نہیں, غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پسندتے ہو؟ عبد القادر جیلانی نام سنے, قادریہ طریقہ کا امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا شیخ جو ہے, شیخ سے ان کا مرشد سے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا مرتبہ بہت سبلندہ ہو گیا. ٹھیک نہیں, خواجہ غریب نواز سلطان ہند حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بڑا اللہ کا ولی, وہ جیسا ولی ہے ان کا مرشد سے وہ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا. تو حافظ علی الدین رحمۃ اللہ نے جیسا خدمت کیا, اس خدمت سے اس باغ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے
यहाँ भी अल्लाह का ऐसा वली हो सकता है जो हाफिज अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह से भी बड़ा मसला वाला हो सकता है। ये हाफिज अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह का करामत है, हाफिज अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह का करामत है कि उनके सिलसिला में उनसे भी मर्तबा वाला वली हो सकते हैं। तो वली का दर्जा बंद नहीं, खलीफा का दर्जा बंद नहीं, खिदमत करने वाला का दर्जा बंद नहीं, तो हासद करने का जरूरत क्या है? तो आप भी हो, वो भी हो, जो चाहे अल्लाह की नियामत कमती नहीं नियामत ले लेना, ताल्लुक करना, कोशिश करना, सामने चल जाना, इंशाअल्लाह खुदा की जाना से तरक्की हासिल होगा। क़िबला मुर्शिद आया, ये क़िबला मुर्शिद जिनको इजाजत दिया, जिनको जिम्मेदारी दिया, ये तो अल्लाह के हुक्म से किया। और भी आप कोशिश करें, आपको भी मिल जाएगा। यहाँ एक खाने का क्यों, 2 खाने का क्यों, यंगुन में अगर 10 खाने का होगा तो बंदा का कमती नहीं होगा, ठीक नहीं? ठीक है। बंदा कमती नहीं होगा। वो यहाँ कासिम साहब ने खिदमत करे, वहाँ आप जिम्मेदारी जिसको देना चाहे वो खिदमत करे, और कोई और खिदमत करे, और कोई और खिदमत करे। यंगुन में अगर 10 खाने का हो जाए तो ये तरीकत का तो एहसास होगा, तरीकत का तरक्की होगा। ये तो आपका परेशानी की बात नहीं, ये तो खुशी का बात है। यहाँ भी एक खाने का हुआ, वहाँ भी खाने का हुआ, तो सालेगों का इबादत करने का, जिक्र करने का मौका मिल गया, मौका बन गया। ये तो खुश होने का बात है, परेशानी का बात नहीं। तो परेशानी होते हैं, आप अगर परेशान हो तो हाफिज अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह की बेईमानी होगा, हाफिज अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह के साथ नाफरमानी होगा, क्योंकि ये तो तरीकत हाफिज अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह की तरीकत है। उसने ये तरीकत को यहाँ कायम किया, उसने ये तरीकत कायम किया। उसने चाहते हैं कि सारे बढ़ जाए और ये इस तरीकत का मुत्तबीन बढ़ जाए, इस तरीकत का सालिकीन बढ़ जाए। अगर आप अंदर में रख देना चाहिए, एक में रख देना चाहिए, 2 में रख देना चाहिए, तो एहसास नहीं होगा, सालिक नहीं बढ़ जाएगा। सालिक आप जितने लोग चाहते हैं, खुदा नहीं चाहते बंदा बढ़ जाए, रसूल ने चाहते हैं और उम्मत बढ़ जाए, अली ओलियों ने चाहते हैं मेरे सालिकुन बढ़ जाए, तो सालिक ज्यादा हो जाए। तो आप लोगों कासिम साहब को इजाजत क्या है, तारिक साहब की इजाजत क्या है, जलालुद्दीन साहब की इजाजत क्या है? ऐसा कोई परेशानी लेना, हासिल करना न चाहिए, बल्कि तरीकत का जिम्मेदारी अदा करें। आप जिक्र और वजीफा में आप इत्तबा करें, वजीफा ज्यादा अदा करते रहे, जिम्मेदारी ज्यादा अदा करते रहे, खिदमत ज्यादा अदा करते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात हमारे तरीकत में नहीं। समझ में आया? ऐसा कोई बात हमारे तरीकत में नहीं। हमारे तरीकत में ये क़िबला मुर्शिद का फरमान है, जो काम करे उसको मिलेगा, जो काम करे उसको मिलेगा। तो किसी को बुरा भला ना करना, जो बुरा भला कहते हैं आप लोगों की मानी। बहुत सा मुसलमान भी हमारे मुल्क के म्यांमार में है, यंगुन में है, नहीं यहाँ और भी मुसलमान नहीं, बहुत मुसलमान है, लेकिन सबूत यहाँ नहीं आया। यहाँ आया कौन आया? जिसका खुदा भी एक है, जिन्हों का नबी भी एक है, जिन्हों का मुर्शिद भी एक है, कौन आया? आप एक दूसरे का बहुत करीब का ताल्लुक है, जो नहीं आया उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिनका ताल्लुक नहीं जिन्हों के साथ, उनको बुरा भला नहीं कहते हैं। जिनका मोहब्बत का ताल्लुक है, जिनका खुदा भी एक है, जिनका नबी भी एक है, जिनका मुर्शिद पाक भी एक है, जिनका मुर्शिद अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह है, जिनका मुर्शिद हुजूर क़िबला है, आप एक दूसरे क्यों का बुरा भला कहेगी? आप तो एक है, आप में कोई फर्क नहीं, आपके में जुदा नहीं, आपने आपके अंदर कोई दुश्मनी नहीं। तो बुरा भला किस तरह के? बुरा भला उसको कहो जिससे आपको ताल्लुक नहीं है, बुरा भला उसको कहो जो आपका दुश्मन है। यहाँ जो आएगा तो दुश्मन नहीं है, दोस्त है, दुनिया का दोस्त नहीं, आखिरत का दोस्त है, आखिरत का, ये दुनिया के दोस्त। यहाँ जो इंतकाल उसके लिए आपकी फिर भाई रोएगा, आंसुओं से पानी निकलेगा। दुनिया की और कोई रोए तो फायदा नहीं, लेकिन कोई तरीकत वाले सालिक ने अगर अल्लाह के दरबार में आंसू बहाकर अल्लाह के दरबार में रोए तो खुदा के दरबार में कबूल होगा। ठीक आपका लिए फायदा है, आप लोगों के लिए फायदा है। मैं मर गया तो मेरे लिए जब आप रोएगी तो खुदा ने आपका रोना कबूल फरमाएगा। मेरा औलाद रोएगा क्योंकि मेरा औलाद मेरे खून का, मेरे बीवी रोएगा, मेरे बीवी मुझसे फायदा पाने वाला है। लेकिन आप हजरत जब रोइए क्योंकि आपके साथ मेरा ताल्लुक है, ये तरीकत का ताल्लुक, आपके साथ मेरा ताल्लुक है, ये रूहानी ताल्लुक। जब मुल्क के बर्मा में आप लोग रोइए तो खुदा ने इस रोना को कबूल फरमाया। तो आप लोगों से करीब मेरे लिए और कोई नहीं, तो आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए भी, आप लोगों के लिए, आप लोगों का लोगों से ज्यादा करीब और कोई नहीं। तो एक दूसरे से जब
बुखारी शरीफ में 28 पारा में है, एक आदमी शराब पी रहे हैं, हर दिन उसको लेकर मारते हैं, सजा देते हैं, हर दिन सजा देते हैं। तो एक आदमी ने कहा ये कैसा आदमी है, अल्लाह तूने तुझे बर्बाद करे, अल्लाह तुझे बेइज्जत करे, तुझको लानत करे, अल्लाह तुझ पर लानत करे, अल्लाह ने तुझे बेइज्जत करे। रसूल ने हर दिन तुझे सजा देते हैं, तू शराब पीते हैं, तुझे सजा देते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? रसूल के दरबार में भी आते हैं और शराब भी पीते हैं और सजा भी देते हैं, तू कैसा है? तुझे खुदा ने बेइज्जत करे और तुझे खुदा ने लानत करे। रसूल ने कहा ला तुईनुहु अला शैतान, ला तुईनुहु अला शैतान। और भी हदीस में है ला तलान, तुम किसी मुसलमान को लानत मत करो, किसी मुसलमान को लानत करना जायज नहीं, किसी को लानत मत करो, लानत करना ये खराबी है, ये शैतान का रामत है, लानत मत करो। मैं जानता हूं यह मुसलमान है, इसने शराब पिया, इसको सजा दे रहा है, लेकिन इसकी सजा की वजह से तुम उसको लानत मत करो। लानत करना ये शैतान को मोहब्बत करना, मुसलमान को लानत करना ये शैतान को सपोर्ट करना, मुसलमान को लानत करना ये शैतान को खुशी करना। तुम किसी शैतान को खुशी मत करो और मुसलमान पर लानत मत करो। लानत करने कुफरी है, लानत करने गुनाह है, लानत मत करो। मैं जानता हूँ शराब बच्चों पिए, बच्चों शराब पिए, बेशरा काम किया, मैंने उसको सजा दिया, मैं जानता हूँ कि उसने अल्लाह रसूल को मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रसूल ने रसूल को। लेकिन हम जितना भी गुनाहगार हूँ हमारे ताल्लुक रसूल से है, हम जितना गुनाहगार हूँ हमारे ताल्लुक हज़रत अज़ीज़ुद्दीन रहमतुल्लाह के साथ है, हम जितना गुनाहगार हूँ हमारे ताल्लुक कामिल मुर्शिद के साथ है। जब मोहब्बत का ताल्लुक है तो खुदा खुशी हो गया। अभी किसी लानत करे तो शैतान खुशी हो जाएगा। ईमानदार शैतान को खुशी करना हराम है, अल्लाह को खुशी करना फर्ज है। तो किसी को बुरा भला न कहना। हम जो के चौके हम इंसान है, हम में मासियत होगा, हम में बुरा भला रहेगी, हम कसूर करेगी। बंदा अगर कसूर ना करे तो कसूर है, हम हमारे अंदर बहुत सा कसूर रहेगी, हमारे अंदर बहुत सा नाफरमानी रहेगी, हमारे अंदर बहुत सा बद अखलाकी रहेगी, हमारे अंदर बहुत सा नाफरमानी रहेगी। अल्लाह और रसूल नाराज ऐसा जो खसलत है, ऐसा बहुत कुछ रह सकते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन इसकी वजह से किसी ने किसी को खराब न करना, बुरा न करना, न कहना। अगर किसी को बुरा कहे तो शैतान खुशी हो जाएगा। ये तरीकत का आपका सिलसिला नहीं, ये तरीकत का अखलाक नहीं। सबों को मोहब्बत करना, लानत किसी को न करना, किसी को बुरा न कहना, किसी को खराब न कहना। जब अच्छा कहे तो खुदा ने आपकी अच्छा को कबूल फरमाए, जब बुरा कहे तो खुदा ने आपकी अंदर में गुनाह लिख दिएगा। तो अल्लाह के दरबार में हम शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अल्लाह और रसूल की साफ एक तरीकत में और तरक्की होने वाला एक तरीकत में, जिंदा करामत वाला रूहानी तरक्की पाने वाला एक तरीकत में हमें अल्लाह ने कबूल फरमाया। सबने अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करें, आमीन। तो खुदा के दरबार में हम हर वक्त मगरिब का वक्त हो गया, तर्जुमा करेगा तो मगरिब का वक्त हो गया। इंशाल्लाह हम आए, अल्लाह मुर्शिद जब आ गया, आप लोगों का जो परेशानी है इंशाल्लाह सब परेशानी दूर हो जाएगा। ये मुर्शिद आया नहीं बल्कि खुदा ने आया, ये मुर्शिद कबला आया नहीं, कबला मुर्शिद आया नहीं, खुदा ने यहाँ ले आया। क्या अल्लाह की जमीन में दिन का जिम्मेदारी अदा करना ये अल्लाह की वलियों की जिम्मेदारी है। अल्लाह की जमीन में दिन को कायम करना ये अल्लाह की वलियों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अदा करने के लिए अल्लाह की वली को अल्लाह ने ले आया। अल्लाह की वली से नजर करम से इंशाल्लाह आप हजरात की जितने परेशानी है, खुदा की कसम आप अगर इखलास अपने अंदर में तलब में रखे तो आप लोगों का परेशानी जाहिर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, जो दरखास्त किया, इसी दरखास्तों को आप इत्तिबा करना और इसको कबूल फरमाना। इंशाल्लाह हमारी ये तरीक़त सारे रंगून नहीं, सारे मुल्क बर्मा में बेमिसाल तरीक़त होगा, जिसका मुवाज़ना करना बराबर होने वाला कोई तरीक़त नहीं रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने कबूल फरमाए। अभी तर्जुमा करेगा
جو کچھ میں نے بیان کیا اس کی بات انشاءاللہ اگر موقع ملے اور اس کی بات بعد مغرب توجہ لے گا جو آپ طریقت میں سبق لیا جو پرانے ہیں ابھی تک بزرگ قبلہ مرشد جب ملک برما میں چل گیا اس کی بات ابھی تک جن لوگوں نے سبق نہیں لیا پہلے آج دن حضرات نے سبق لے لے گا اور جو قاسم صاحب سے اور طاہر صاحب سے سبق لیا اگر آپ بھی لینا چاہے تو ان کی لینے کی بات یا تو قبلہ مرشد کا مرجزہ ہوگا آپ کا اجازت دے گا یا اس کی بات آپ لے گا ابھی جن حضرات قبلہ مرشد سے آپ نے سبق لیا ان لینے والا پہلی لے گا جو ابھی تک کسی سے سبق نہیں لیا توجہ نہیں لیا آپ حضرات نے سبق کی تبدل کریں سبق کو بدلائے اور بعد میں نئی سال کی سبق لے گا اور کوئی آگے قاسم صاحب سے بھی نہیں لیا طاہر صاحب سے بھی نہیں لیا وہ کمپلیٹ نتون نہیں ہے نئی طرف لینا چاہتے ہیں وہ بھی آج لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ترجمہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی شیخ الحدیث کا PCI نے بولے بنگلہ دیش میں جانے کا لگے بارے چاہیے کم آئی دو یارو ہے میں تو نایو دین کا بھی بنا کو لگے بارے لگے والے ابھی سے جو دن حالت کے اس طریقے آسو بجی بولے چلے ٹھونگا سیزن میں لگے بارے ویشنے لٹھاوا رہے نے دودھ رہے یہ کبھی نہیں سیدھا بٹھا میں لکھیاں رو تو تایوں دیکھا گلیاں گاؤں لگے بارے لیکن بلا کیشی رو تو دی بارے آج پری دیا مامو والے کرو تو چکے جاوا یہ داري دیو گئے لو پھر مدام ہونے کے بارے بولے وہ وہی کنیا نے دی جاؤں جان چاگے بارے بولے چاگے جو میں آپ کے بارے دواری جو کے بارے دے یاری میں یہ چاگے بارے ابھی ہے جو کی رحمت کی ہے اس نائی بولے بھائی جو چاہوں گا لوگ کالے کالے سے ہم نے اپنی بارے کیا بات ہے تو ہاں یدی کومات کا پتہ لو بولے ان میں سے جا رہے ہیں آنے بولے کومات کا بولے بولے لا بولے کیا وہ دوسرا ہوتے تو بولے ان کے جا بنا ہے آنے کہیں کو تو نہ ہے پر تو نے نے پھر کو نہیں آ رہے تو جگہ کا دین ہے یہی آدمی دونوں ہی لگے آ رہے بڑا کا تو نہ تھی آ رہے آ رہے کیا وہ ہے یہ نہیں جو ہے بڑا کا سے ہو رہا ہے جو کا کا سی بات ہے تو یہ تو بڑانا مٹھا میں کیا وہ تائلو دے تھا لاگے دے کے بارے اللہ نے یہ جو اللہ لکھن کے مولو بتنا اور کرو دعا کی جاوا یار صحیح کرو تو اللہ میں بنا تو لے مدی جانا وہ اوپر کی سامنے مدی جانا وہ تو خوشی کے سی مارے تو وہ جو چکی جاوا تو اوپر جاوا تو کوئی بیچارے جاوا جان صحیح شی نو آ کیا رو اور تو وجہ پہ گئے چکی جا پہ گئے بھاجا کے بے جا رہے ہیں تو بنا لو تو خدے تو لا داری مٹھاڑے پانے کو داری ٹھانے میں پی تو بھی تیری گائے کے دیوانے میں تیری کا بجتی ہوں چھندے کتنا نیو جاوا کلو سے طرح اجردار جرم ہوگا یہ جب پھر ہم یہ ہوگا یار صحیح ہے رحمت آتے کو لگے والے یار تو کو لگے والے یار یہ سا ہوتا اور لگا کو کتنا والے یار کیا بولے وہ ہمارے تمہیں نہ جو کئی جو ساتھ جو تمہارے نگے لمبو دار ہے یہ مطلب بجا رہا ہے ابھی لو لے تو وہ تو منا لو لا تو وہ تو یا پہ لو کھان یہ لو لا ساری مٹھا لے پانے والے وہ واجی واجا ہے جماعت مانے فروشی بلس واجا ہے امام نے نو جو کھانا مت فروشی ہے امام نے سورہ فاتحہ نے سورہ ٹوٹ والے شرط اما تے دی بھا فاتحہ نے اللہ اللہ لوجی نے تو پھڑا لا لکھانے اور جو سورہ نہیں جا تو وہ کھل جاوا یار تو تو آیا پڑے گا جو نہ پڑا وہ نہیں ہوگا یار اللہ حال ویدی تمام وسیله دور دور تم نام جن چمی پتا کے مولا جان صحیح وسیلے ابھی یہ تو تک یہ جانی ہے تو دین کیا ہوا تعالی جو سلام بھی اور مارے آنے جا رہے جان سلام کیا نام بھی اور تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے میں جانے والے جان اور وہ کا بھی جا والے وہ تو پن کا وہ تو مقام جو یا والے
wah dunia itu sangat lebih buku ini lebih banyak lagi. Ada yang saya jangan jujur yakin ni lagi. Dokar ni dokar nyari dunia akhir mah tu kaya lagi. Dokar nyari orang mama macam lagi mana. Tak ada tu kaya nyai dah jadi mana. Kerana mara ngaji kita ni, Allah Allah tu sanda ni dokar ni solution ni. Ada orang mesti Islamiyina, kamu sebab oleh belajar. Teka musyawarah ni, sebab lebih dengan Muslimin, Allah Islamiyina, kamu Quran asyik belajar. Sebab oleh belajar, kamu oleh belajar. Kamu jumpa dia, sebab dia tinggal kamu, kamu nak ni macam ni. Ikan kain kan, ini tinggal kamu lagi lari belajar. Kalau kamu jauh, yaru belajar, tu kerja belajar, nak jauh, mana orang mundur sih dah ada. Kalau lupa ni, kenapa dah luar orang yang ni belajar? Yang ni nak boleh, kalau yang mana belajar? Kenapa dah luar orang belajar? Tu lagi, kenapa tu yaru biar boleh? Tu wajah biar belajar. Ini dari luar kenapa? Saya macam ni belajar. Ayo, मैं सोच इंशाअल्लाह क्या वो दी तरीका ही वहाँ साले के जिन्ना की बोला मुझे सी बात है मतलब अगर अभी हम देखेंगे शुक्र अल्लाह मतलब की जाता है तो क्या होती बात है यहाँ भी अटवा खान का नाम ना दाखिल होंगे ना मोला यार यार ये आदत दे रखा ना मोला यार उन्होंने वाला कस्टम वाला फाइल में मतलब सब पूरे तो भी नहीं ना जाने ना है इको पूरे और ये आपको पूरे मोला है कार से मैं चीना मैं पंजाब में तो जो मां बोले ना मुझे समझा माने मुझे किंदा वा इंशाल्लाह अल्लाह की रमता तो दिया बेतना वे इंशाल्लाह हम तो सब तो है क्या नो मुली हम किन माने यार क्यों नहीं था अल्लाह की मान दो नहीं था कौन दोनों तो दे मुझे दो ना यार अभी अभी तो हमारा लोग हैं सालिक में आगे नहीं मलेशिया ने मुला यार ये सालिक में हम अभी ये दबे मुला यार ये बाजा तो कोई जाने tu baru menaruh jalan itu macam apa ni jalan. Yang macam jalan ni, yang macam jalan, tu boleh tu macam jalan ni. Kalau dunia macam itu ni macam akan boleh tu yang itu boleh ni. Lada ini mui gua tu macam mana ya? Ada itu ada kali ni jalan. Tu macam jalan, itu macam macam mana salah sama bangsa ni orang. Apa orang kadar ni jalan, tu aja tu orang ni. Sebab sebab dia tu jun saya ni. Mana salah tu jun saya ni tu Allah ये क्यों है मैंने बाहर मसाइल में बाहर तो दर्द अल्लाह ने एक को मुझे के दे यार और ये तो तो अल्लाह से के दे ये और बाहर मोरे सारे की बड़ों अच्छी हमारे यार सियाही यार उनके बाद पैरों के नजर में तू दुआ सी के दे इंशाल्लाह हमें दुआ की उसी वाले में तो तो जाओ कि हम आगे के बारे यार मिमी को मिमी बोल में आउंदा ना मो पूरे क्या तो जावानी नी जावानी Fikir dah tahu orang pun dah mahu kemana ini. Jadi saya ini mahu tu macam tu cinta dia mana pasti mahu kau. Orang wali ciri salah kau dulu sebab tu cinta lu jauh mana. Tapi saya cinta sini jauh mana. Saya insyaAllah tahun ini okey dia kau kita si jauh mana. Kalau dua kali jauh mana. Tapi saya ini sama itu kau beda ini. Ikan dah bayar semua dia. Tak kau bakal nama ini pulau mah. Kamu jangan saya pulau dia. Orang tu dah lagi baru yang mana. तो बांग्लादेश में हमारे तो वो के बारे और क्या बोले इन सासी बुक दे संशी मार इंशाल्लाह जुगा जावा मुजा जावा तो कुल जावा कुल क्षेत्र आमी मुला यार तन में कुरान खाना देने को दे कुल चीज जावा वजना साबी में दोरा मुला अजल इंशाल्लाह और मुझे काम नहीं तो वाला काले न मारो टीवी में मकाने न और कुल की तरह नहीं ये रखे ला वाले उठी लगाओ बना ले या फेंके ला वाले इंशाल्लाह दोनों आदमी को छू दो को नारे भी अब आप तो निगम से मारे वमा अलैना इल्ला अल-बलाग al-mubin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ادا کر رہے ہیں قاسم آئے پیو تیاو نے ننلی شیٹو مائک اللہ تبارک و تعالیٰ مائک کو ننلی شیٹو ہمارے ذہن کی حالت میں حالت بیماری میں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے چلیں اللہ نے ہمیں یہاں آنے کا توفیق دے دیے آپ لوگوں کو دیکھ چکا اس لیے اللہ کے دربار میں شکریہ کرتے ہیں اللہ ہم کو ملک برما سے میانمار سے گزشتہ سال جانے کا اپنے مکان میں جانے کے بعد آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی بات یاد کر کے آپ لوگوں کی بات میرے دل میں آنے کے ساتھ ساتھ میرے آنکھ میں آنسو بہتا رہے کیونکہ آپ ملک برما کے لوگ ہیں آپ ملک بنگلہ دیش کا ایک رہنے والے ہیں اس کے باوجود ہم یہاں آنے سے آپ لوگوں نے ہم کو جس طرح محبت دکھایا ہم جانے کے وقت میں سب کی آنکھ سے آنسو نکلا اور میں بھی آپ کی محبت کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو نکل آیا اور وہ بات یاد آنے سے ہم کو ہمارے دل بے قرار ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو اللہ نے یہاں لایا میرے خیال میں یہ آنے کا خیال نہ تھا صحت کی وجہ سے دل چاہتا ہے آپ کو ساتھ ملاقات کرو دل نہیں چاہتا ہے آپ کو دیکھو آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرو لیکن شہر نے گوارا نہیں کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے ہم یہاں کے آنے کا امید بھی نہ تھا آپ لوگوں کو پھر دیکھو یہ خیال بھی ہمارے دل میں نہ تھا اس کے باوجود بھی اللہ کا کیا منشا ہے میرے معلوم نہیں میں ذوق حالت ذوق میں بیماری میں اللہ نے آپ لوگوں کو خدمت میں ہمیں لایا آپ لوگوں کو دیکھا اس لیے اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تم نے ہمارے دل میں جو محبت دیا یہ برمی لوگ ہے ہم بنگلہ کا لوگ ہے اتنے محبت کیوں ہم جانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ روتے ہیں کیوں جانے کا وقت ہم جانے کے وقت یہ لوگ بے قرار ہوتے ہیں کیوں صرف ایک بات ہے
اگر زبان دوسرے ہو، آپ کا برمی زبان ہو، عام بنگالی زبان میں، آپ برما کے رہنے والے ہیں، آپ ملک بنگلہ کے رہنے والے ہیں، اس کے باوجود آنکھ سے آنسو آتے کیوں؟ آنسو ایسے نہیں آتے، محبت کے آگ دل میں لگ جانے سے آنکھ سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہو گیا، کیوں محبت کا تعلق ہو گیا؟ کس لیے؟ صرف طریقت کی خاطر۔ آپ ہمارے رشتہ دار بھی، ہم آپ لوگوں کا رشتہ دار نہیں، لیکن آپ لوگوں میں اور ہمارے درمیان میں ایسا رشتہ دار جو ہو گیا وہ ایمانی رشتہ دار ہے، وہ ایمانی رشتہ دار ہے، یہ روحانی رشتہ دار ہے، روحی رشتہ دار۔ برما ملک کے لوگوں اور ہم بنگلہ دیش کے لوگوں میں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، زبان کو سمجھتے نہیں، لیکن برما ملک کے لوگوں کے ساتھ اور ہم بنگلہ دیش کے رہنے والے کے ساتھ ایک ہی روح دوسرے کے ساتھ کیا گیا؟ مل گیا، روح ایک ہو گیا، روحانی تعلقات پیدا ہو گیا، روحانی تعلقات اور وہ ایمانی تعلقات پیدا ہو گیا۔ آپ کو جانتے نہیں، آپ کو جوان ہم نہیں سمجھتے، آپ لوگ کو ہمارے جوان کو نہیں سمجھتے، اس کے باوجود ہم جانے کے وقت ہم کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ صرف جانے کے وقت نہیں، ہم ایئرپورٹ میں آنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لوگ ایئرپورٹ میں گئے تھے ہم سب کو دیکھا نظر سے، ہم کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کے آنکھ سے آنسو چڑھتا رہا، کیوں؟ ابھی بات چلتی نہیں، یہ محبت کا روحانی تعلقات ہے، یہ روحانی تعلقات ہے، ایمان کے تعلقات ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کراموں کے اندر ایمانی تعلقات کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ جو روحانی تعلقات ہو گیا، ایک دوسرے کو ایسے محبت کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس دو کپڑا ہے، ایک کپڑا زائد و عمر، دو آدمی ہے، ایک زائد ہے دوسرا عمر ہے، عمر کے پاس اگر دو کپڑا ہے، زائد کے پاس کوئی کپڑا نہیں، عمر نے ایک کپڑا زائد کو دے دیا، عمر کے دو بیوی ہے، زائد کو بھی نہیں، عمر نے ایک بیوی کو زائد کو دے دیا، کیوں دے دیا؟ ایمانی تعلقات، یہ روحانی تعلقات ہے، روحانی تعلقات کے ذریعے، روحانی تعلقات ہونے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت پیدا ہو گئے ہیں
ہم نے بیوی کو بھی حوالہ کر دی، ہم نے کپڑے کو بھی اس کو دے دیا۔ طریقت حافظ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طریقت نے، یہ طریقت نے ہمارے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ ایسے تعلقات پیدا کر دیے ہیں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ صحابہ کرام کو ایک صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہو گیا؟ محبت ہو گئی ہے۔ حافظ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قلم میں توجہ دینے کے ساتھ اگر آپ برما ملک میں ہیں، ہم ملک بنگلہ میں ہیں، لیکن ہمارے قلم اور آپ کے قلم میں کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہو گیا ہے، محبت ایک ہو گئی ہے۔ آپ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، کیا بھائی ہے؟ ایمانی بھائی ہے۔ آپ ہمارے روحانی بھائی ہے، دیسی بھائی نہیں، یہ ہمارے دیسی بھائی ہے۔ آپ لوگوں ایک دوسرے سے بات دیسی بھائی ہے، دیسی بھائی کے اندر تفرقہ ہو سکتا ہے، دیسی بھائی کے اندر جدائی ہو سکتا ہے، اپنے بھائی کے اندر جدائی ہو سکتا ہے، لیکن ایمانی بھائی کے اندر وہ جدائی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جدائی بھی ہو جائے، اگر کسی سے جدائی ہو جائے، کسی کے ساتھ کسی کو ایک کے ساتھ دوسرا کا جھگڑا بھی ہو جائے، کتنے مدت کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن جو تعلقات ہو رہی ہے وہ دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلقات ہیں، دنیا آخرت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہاں اگر جدا ہو، مرنے کے بعد ہم سب کیا ہو جائے گا؟ ایک جگہ میں جمع ہو جائیں گے۔ اگر ہم میں بھی انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد بھی یہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا رہے گا؟ تعلقات رہ جائے گا۔ ہم نے مغرب کے جو وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفے کا ثواب وہ عنوان بھی پاتے ہیں، پائے گا۔ اس لیے ہمارے بنگلہ دیش کے طریق سالکوں کے ساتھ آپ لوگوں کے برما ملک کے سالکوں کے ساتھ ایسا ہی روحانی تعلقات پیدا ہو گئے۔ ہم محبت نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو۔ ملک بنگال کے جو سالک ہیں آپ لوگوں کو دیکھا بھی نہیں، آپ لوگوں کا بھی دیکھا بھی نہیں، نہ دیکھنے کے باوجود وہ ملک بنگلہ کے تمام سالکوں کو آپ کو محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں ملک بنگلہ کے سالکوں کو نہ دیکھا، صرف دو ایک آدمی آیا ان کو دیکھا، لیکن آپ لوگوں ملک بنگلہ میں جتنے سالک ہیں وہ سب کو کیا کرتا ہے؟ دھیرے محبت کرتے ہیں، وہ محبت آتے ہیں، وہ محبت دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ محبت کے خاطر اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ ہم کو دوبارہ ملاقات کرنے کے موقع دیا، آپ لوگوں اور دیکھنے کا موقع ہو گیا۔ اس لیے میں اللہ کے دربار میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہم کو ملک بنگلہ کے سارے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مغرب کے بعد میں کہوں گا ابھی مغرب ہو گیا، تو آپ لوگوں محبت کو تازہ رکھنا، ایک دوسرے کو دنیا محبت کے لیے ہو گیا۔ ہم بات کریں گے مغرب کے بعد۔ آپ کچھ کہہ دیں گے؟ ہم تو آواز زیادہ
မေတ္တာပေးပါတယ်။ဟောလေကျွန်တော်ကတော့အများကြီးရှိကြတာတော့ခဲ့တယ်။အများကြီးတော့ခဲ့တယ်ဘုရားဘုရားရှင်ကြီးရှိတာတော့လာခဲ့ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဒီအလားတူပြတော့တော့သူ့ပြည်သူတွေပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုဝတိကေဘောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီရောက်နေဘုံနဲ့နေနေတာကိုကျွန်တော်ယူရုံးပြပြခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်နေတိုင်းကျွန်တော်ဝသိနေလဲ။ဘာကြောင့်ကြက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေ။ကျွန်တော်ကပြောင်းလာအောင်ပြတ်ကတော့လောင်းနေကြတော့လေတဲ့။ကျွန်တော်တာမန်ကြီးမှာဥမာတရားပုဒ်မှာစာကျွန်တော်တရိပ်ကြီးရှိတော့လေနေတိုင်းဒီလိုပြေးဟောယူရုံးပြပြခဲ့တယ်။ဒီတန်မိုးတွေကိုထားတော့လေဒီအားနေတဲ့ကျောင်းမိုင်ကိုပဒါနာကိုထားပဲနဲ့ကြောက်ကြည့်ခဲ့တယ်ဗျာတဲ့။အတော့လည်းပြန်လေးကိုရှိကြလို့ပြပါလေတဲ့။ဒီကကြိုင်လေကားလို့ကျွန်တော်ငုံကျွေးတော့ပြခဲ့တယ်ဗျာတဲ့။ကျွန်တော်လည်းစကားမပြောဘာသာမပြောတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းသိနေတယ်ဗျာတဲ့။ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောကနေလာမဟုတ်လားဗျာတဲ့။ဦးတော်ကဘာလဲတဲ့။ဒီမှာရဲ့ချစ်ခင်မှုရှိတဲ့ကြောင့်ဘူဟာနီတကတော့ဖြစ်ပါလေတဲ့။အမပြင်းတဲ့ဗလာဒိရှ်နိုင်ငံမှာဦးတို့ကမသိကြဘူးတို့ချစ်ခင်ကြတယ်တို့နားလည်ပေးကြတယ်ဗလာဒိရှ်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်လို့မမြင်ဘူး။ကျောင်းတို့နိုင်ငံကမမြင်ဘူးတော့တို့ချစ်ခင်ကြတာဘာလို့ဘာကြောင့်မသိတာလဲ။ဘူဟာနီတကတော့ဖြစ်ပါလေဗျာတဲ့။ဥမာကြည့်ပါဗျာတဲ့။အဲ့ဒါတော့ကြည့်ရသေးတယ်။ဇိုင်းကပုံမှန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပါတဲ့။တနည်းနည်းမရှိတော့လေတို့ချစ်ခင်မှုကြောင့်ဘုရားရှင်ရှိတော့လေတို့ပေးကြတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဘူဟာနီတကတော့ဖြစ်ပါလေဗျာတဲ့။အဲ့လိုပဲကျောင်းတို့ဖြစ်ခင်ကြပါဗျာတဲ့။တို့ကြောင့်တော့ရှိခဲ့တယ်ကိုကောင်းလာဗျာတဲ့။ဘာဖြစ်လဲဒီတော့ကြာကြောင်းနဲ့ချစ်ခင်မှုတခုကြတယ်အမှန်ရှိညီကိုတွေလို့လာတယ်။အပြန်လာတိုးတက်မှုကြရအောင်အပြန်လာချစ်ကြည့်အောင်သူ့ပိုးသားကြပါလားတဲ့။သူ့ပဲကြတယ်ပါလေ။ပြဿနာဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့သူ့ကိုဖွင့်လို့ပေးကြပါအခက်တူကြီးပြီးတော့အကောင်းလုပ်ပြကြပါလားတဲ့။အဲကြောင့်လေကျွန်တော်ဘာလို့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံကိုမလောင်းလို့ဆုံးတယ်လို့တော့လေခင်ဗျားတို့ပြန်လာနေနေကြတယ်တော့ချစ်ကြတယ်ကြောင်းကိုကြည့်တော့ဥစ္စာလာကျွန်တော်ပြောမဟုတ်ဖြစ်တော့ပြန်လာခဲ့တယ်ဗျာတဲ့။ဒီပြန်လာတဲ့အကြောင်းခံတော့ကျွန်တော်သူ့ချစ်ကြတာဒီနည်းနည်းတော့လက်ကျသွားပြီးတော့အခုပဲဒီတော့ပြောနေတာတော့အပြန်လာချစ်သူဥထိပ်ပိုင်းဒီတိတိကောင်းအသက်သက်ဆုံးဘဝဒီကုန်းပြောင်းကိုသာပါတော့မိမတားပြပါလေ။ဆလာမအလိုင်ကွမ်